اگر اس پہ کوئی بندہ ہے اور اس کے ایگو کو ختم کر سکے. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. یہ ایام ہمارے لیے اس دور میں بسنے والے انسانوں کے لیے انتہائی اہم ایام ہیں. 8 شوال میں انہدام بقی اور کیونکہ یہ کم کر لیجیے کیونکہ یہ ان ایام کی اس دور کی بات ہے جس دور میں ہم زندہ ہیں, سانسیں لے رہے ہیں. یہ 1925 کی بات ہے اور ہم 1900 کے ہی لوگ ہیں. اگر اس ظلم پر ہم خاموش رہے اور اسے ہم نے بلا دیا تو ہم بھی اس ظلم میں شریک ہوں گے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور 1925 میں جب یہ ظلم ہوا, انہدام بقی ہوا, تو پورا سب کانٹیننٹ, پورا برصغیر اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوا. سب مسلمانوں نے احتجاج کیا, سب مسلمانوں نے وفد بنایا. اس وقت کو حجاز بھیجا جسے آج سعودی عرب کہتے ہیں, اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس پہ بہت مقالات لکھے, اجتماعات میں بہت کچھ ہوا اور تمام مسلمانوں نے کیا. لیکن اب وہ تمام مسلمان جو اس وقت جنہوں نے احتجاج کیا, آج یہ چھوٹی سی جماعت رہ گئی احتجاج کرنے والی. باقیوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یا تو ان کے نزدیک یہ کوئی برا عمل نہیں تھا, اچھا عمل تھا انہدام بقی, جس طرح آج وہ قبول کر رہے ہیں کہ انہدام بقی کو اگر ہم مناتے ہیں تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے 8 شوال کو کوئی حادثہ بھی ہوا تھا. اکثر مسلمانوں کو کہ حافظے سے یہ بات مٹ چکی ہے. ابھی جو حجاز مقدس پر, مدینہ کی سرزمین پر پہنچنے والا شخص, حاجی, زائر, اس کے ذہن میں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ بقی اس حالت میں کیوں ہے. وہ سمجھتا ہے شاید شروع سے بقی کی یہی حالت تھی اور اسی طرح بقی چلا آ رہا ہے. نہیں, اس طرح بقی چلا نہیں آ رہا ہے. بقی کے بارے میں اگر آپ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں تو سنت رسول اگر موقع ہوا تو میں بیان کروں گا. اگر آپ اجماع مسلمین کو مانتے ہیں کہ رسول کے بعد خلفاء نے اور اس کے بعد بنی امیہ نے, اس کے بعد بنی عباس نے, ان سب کی سنت کو اگر آپ مانتے ہیں تو ان سب کی سنت میں بھی بقی آباد تھا, بقی پر مقبرے قائم و دائم تھے. اگر آپ صحابہ کو مانتے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ صحابی, 10,000 سے زیادہ صحابی بقی میں مدفون ہیں. اگر آپ کو امہات المؤمنین کی عزت اور احترام اور تکریم کا بہت خیال ہے تو تمام امہات المؤمنین حضرت خدیجہ کے علاوہ سب بقی میں مدفون ہیں. تو آپ کی حیرت کو کیا ہو جاتا ہے؟ بقی کے لیے بقی کو اس طرح منہدم کیا جاتا ہے, اس طرح خراب کیا جاتا ہے, اس طرح ویران کیا جاتا ہے, اور آپ کی غیرت نہیں جاگتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم میں سے کوئی غلط بات کرتے, ہم کہتے ہیں کہ کوئی توہین ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے, لیکن کوئی بچہ کرتے, کوئی ناسمجھ کر دے تو آپ سب کی غیرت بہت جاگ اٹھتی ہے. یہ اتنی بڑی توہین. امہات المؤمنین میں سے آپ کو ایک کا نام آتا ہے, باقیوں کو تو آپ کو نام بھی نہیں آتا ہے. وہ سب وہاں مدفون ہیں اور آپ مدینہ جا کر ان کی زیارت کیے بغیر واپس آتے ہیں اور دادا دربار کی زیارت کرتے ہیں. دادا دربار کی سب زیارت کرتے ہیں, اپنی ماؤں کی کوئی زیارت نہیں کرتا. وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے. ہم ابھی اپنے ائمہ کی بات کرتے ہی نہیں ہیں, ہم ابھی صرف ان کی بات کرتے ہیں. یہ غیرت اور یہ حمیت کیوں ختم ہو گئی, کیسے ختم ہو گئی؟
یہ سوال ہے، اور یہ ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے. ہمیں بقی کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں ان دنوں کو ہمیں زندہ رکھنا ہے. اسے ہمیں میڈیا پر اپنے احتجاجات میں سے پائندہ رکھنا ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو پھر ان لوگوں میں سے جو اس ظلم پر راضی ہوئے ان میں سے ہم بھی شامل ہو جائیں گے، اور ہم شامل نہیں ہیں. ہم اس ظلم میں شامل نہیں ہیں، نہ ہم اس کو گرانے والوں میں ہیں، نہ بقی کو گرانے اور ویران کرنے والوں پر ہم راضی ہیں. اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ اتنے باغیرت اور اتنے پرجوش مسلمان کا خون یہاں کیوں جوش نہیں مارتا، یہاں غیرت اور حمیت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے تو آپ اپنے ابھی جو معاصر تاریخ ہے اسی کو دیکھ لیجیے کہ فلسطین میں تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، اب تو میڈیا موجود ہے، اب تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. ابھی پیچھے کہیں 1000 کلومیٹر دور نہیں ہو رہا، ہم سے 1000 کلومیٹر دور ہے. باقی جو عرب ممالک ہیں سب ان کے ہمسائے ہیں، وہ سب ان بموں کی آوازوں کو سن رہے تھے اور ہم بھی سن رہے تھے. ابھی میڈیا کے ذریعے ہم سب دیکھ رہے تھے، ہم سب سن رہے تھے، لیکن کسی میں کوئی غیرت بات نہیں جاگی. وہ بچیاں چیختی رہی، مسلمان بچیاں تھیں، اہل سنت بچیاں تھیں، اہل سنت مائیں تھیں، مسلمان مائیں تھیں، مسلمان بچیاں تھیں، مسلمان بچے تھے، مسلمان مرد تھے. یہ قتل ہوتے رہے، ان پر شب و روز بمباری ہوتی رہی، لیکن ہماری غیرت اور ہماری حمیت بیدار نہیں ہوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اتنا بے غیرت بے حمیت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک دن 2 دن میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اسے تیار کیا جاتا ہے. جب اسے بقی کی خرابی بیدار نہ کر سکے تو پھر بیت المقدس کی خرابی بھی اسے بیدار نہیں کرے گی. بقی کی خرابی پر وہ کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ وہ ریال کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے. جو اسے ریال مل رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو بقی کی خرابی پر بھی تو ڈالر مل رہے ہیں، بیت المقدس کی خرابی پر بھی ڈالر مل رہے ہیں. ان کے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں. اور جو کچھ بول سکتے ہیں انہیں آپس میں لڑا دو، انہیں آپس میں ایسے ابحاث میں ڈال دو کہ وہ نہ لڑ سکیں، وہ نہ اٹھ سکیں. ابھی ہم نے دیکھا گلگت بلتستان میں جو لڑانے کی کوشش کی گئی شیعہ سنی کو، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس موقع پہ لڑانے کی کیوں کوشش کی گئی؟ اس موقع میں پورے پاکستان میں جس علاقے سے آواز بلند ہو سکتی تھی اسرائیل کے خلاف اور پورے پاکستان کو جگا سکتا تھا جو علاقہ، وہ گلگت بلتستان تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کہاں سب سے بڑے مظاہرے ہوئے؟ عراق میں ہوئے، ایران میں ہوئے، یمن میں ہوئے. باقی ہم نے کوئی جدہ میں تو مظاہرہ نہیں دیکھا، ہم نے کہیں دبئی میں بھی کوئی مظاہرہ نہیں دیکھا. ہم نے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسلام آباد میں بھی ہمیں کوئی بڑا مظاہرہ نظر نہیں آیا، کراچی میں بھی نظر نہیں آیا. اتنے لوگ نکل آئے تھے، ابھی پچھلے سال کی بات تھی نا، کتنے لوگ نکل آئے تھے، کیا ہوا تھا؟ اتنے لوگ نکل آئے تھے کراچی میں. ٹھیک ہے، ابھی یہ سارا خون ہو رہا تھا، اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا، کوئی کیوں نہیں اٹھا؟ اس لیے کہ سب بکے ہوئے ہیں. کہاں بکے ہوئے ہیں؟ بقی سے بکنا شروع ہوئے ہیں. بقی سے ان کی غیرت کو ختم کیا گیا ہے، ان کی حمیت کو ختم کیا گیا. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ ایک ایگریمنٹ کے تحت، اب آج کل تو یہ ساری چیزیں واضح ہیں کہ کس ٹریٹی کے تحت ان کو یہ حکومت ملی ہے آل سعود کو، اور آل سعود کے جو وہ ہے ان کا ایگریمنٹ ہے برٹش کے ساتھ، اس میں لکھا ہے کہ آپ کی نسلوں میں یہ اقتدار رہے گا اور کسی ایسے شخص کو یہ اقتدار نہیں مل سکتا جو ہمارے خلاف ہوگا. اسرائیل کے خلاف کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا، یہود کے خلاف ان میں سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جس دن ہوگا اس دن اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا، ان کا ایگریمنٹ. بس جس کو یہ سب معلوم ہونے کے باوجود وہ خاموش ہے اور وہ راضی ہیں، اور پھر 1-2 سینچری گزر جانے کے بعد وہ کہیں گے یہ بقی تو تھا ہی اسی طرح شروع سے، اسے ہم نے خراب
نہیں کیا. اس کی خرابی پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور تمام مسلمان اسے قبول کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہاں کوئی ایک چھوٹا سا مذاق کسی پیر کا جس کا اندر قبر میں بھی کوئی نہ ہو, صرف اس نے گنبد بنائی ہو, ذرا خراب کر کے دکھا دیں. دیکھیں مسلمانوں کے احساسات کیسے مجروح ہوتے ہیں, کیسے وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں, کیسے وہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں. ایک عام شخص 10,000 اصحاب کی قبروں کو مٹایا جائے, امہات المؤمنین کی قبروں کو مٹایا جائے, اہل البیت کے ائمہ کی قبروں کو ویران کیا جائے, اور اس قبر کو جس کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تیار کیا ہو, اور ایک ہستی کو خود قبر میں اتارا ہو اور کہا ہو کہ کنت امی بعد امی, کہ آپ میری ماں کے بعد آپ میری ماں تھی, آپ نے مجھے میری پرورش کی, آپ خود بھوکی رہی اور مجھے کھلاتی رہی, آپ نے خود نہیں پہنا مجھے پہنایا, اپنے بچوں کو نہیں کھلایا مجھے کھلایا, اور یہ سب کس لیے کیا؟ بوجہ اللہ, اللہ کی خاطر. فاطمہ بنت اسد مبعث سے پہلے رسالت مآب کی معرفت رکھتی تھی, اور رسالت مآب کی خدمت اس لیے کرتی تھی کہ خوشنودی خدا کو حاصل کیا جا سکے. اس قبر کو ویران کر دیا جائے, اور اس قبر کو بھی ویران کیا جائے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام. پنکھے چلا دیجیے, میں آواز اپنی پہنچا دوں گا, مسئلہ نہیں ہے. مومن گھر کی بنا یہ وہ مظلوم امام ہے, امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مظلومیت, اور تمام عالم اسلام, باقی عالم کفر کی بات کیا کریں, تمام عالم اسلام وہ بنی امیہ ہو یا بنی عباس ہو, سب اس کوشش میں رہے, اس تگ و دو میں رہے, ان سازشوں میں رہے کہ امام کا مرتبہ خراب کیا جا سکے, امام کو مسلمانوں کی نگاہوں سے گرایا جا سکے. یعنی جتنی دشمنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے, اتنی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. آپ کہیں گے کیوں, کیسے, کیا خاص بات تھی حتیٰ امیر المؤمنین سے بھی بڑھ کر؟ اس لیے کہ امیر المؤمنین کا جو مقام تھا اسے خراب کرنا آسان نہیں تھا. ممبروں سے لعنت ہوتی رہی, سب و شتم ہوتا رہا, ہم ان پر لعنت کیسے نہ کریں جنہوں نے امیر المؤمنین پر لعنت کی ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان پر لعنت نہ کریں؟ نہیں, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایسوں پر لعنت کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے, تو اس سے بڑھ کر امیر المؤمنین صحابی رسول ہے. صحابی رسول پر لعنت کرنے والے پر لعنت اگر نہیں ہو سکتی ہے تو پھر کس پر لعنت ہو سکتی ہے؟ اس مقام اور اس منزلت پر جس پر امیر المؤمنین تھے, اور جو اظہر من الشمس تھا, اس کے ہوتے ہوئے امیر المؤمنین کی شخصیت کو خراب کرنا ممکن نہیں تھا. اس لیے اس کے بعد کیونکہ سلسلہ ہدایت امام حسن مجتبی سے چلنا تھا, آپ کی شخصیت کو خراب کیا گیا. ایک خلافت راشدہ کا بڑا چرچا ہے اور اس پر بڑا احترام ہے. ہم یہ بھی نہیں مانتے خلافت راشدہ کا بھی کوئی احترام نہیں ہے, اس لیے کہ خلیفہ راشد میں امیر المؤمنین بھی خلیفہ راشد ہے, ان کے بقول ہم اپنی بات نہیں کر رہے, ہم اپنے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں. امیر المؤمنین بھی خلیفہ راشد ہیں, ان کے مقابلے میں کوئی غیرت ان کی نہیں جاتی, کوئی ان کا تحفظ نہیں ہے. کوئی ان کی خلاف کھڑا ہو وہ بھی صحیح ہے, کوئی ان سے لڑے وہ بھی صحیح ہے, کوئی انہیں قتل کرنے آئے وہ بھی صحیح ہے, سب صحیح ہے.
کس کے خلاف نہیں ہونے چاہیے؟ اصحاب کے خلاف نہیں چاہیے۔ امیر مومنین صحابی ہے یا نہیں ہے؟ خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تضادات ہیں، لیکن یہ جو سلسلہ جو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس خلافت کے سلسلے میں امام حسن مجتبی خلیفہ راشد نہیں تھے؟ ممکن نہیں ہے۔ جو یہ کہے اس پر جنت حرام ہے، کیونکہ امام حسن مجتبی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ یہ کہیں وصولہ کر کے دستبردار ہو گئے، فلاں ہو گئے، اس پہ ہم بات میں آتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امام حسن مجتبی کو خلیفہ راشد نہ کہیں، اس کے بعد خلافت راشدہ کے حق میں آپ جتنے دلائل دیتے ہیں ہم ان تمام دلائل کو لاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جس نے اس خلافت راشدہ کو ختم کیا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ نہیں۔ آپ جس کو بہت زیادہ عزت دے رہے ہیں، جس کو بہت زیادہ آپ جس کی تقدیم کر رہے ہیں، ہم اسی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ بالکل صحیح ہے، اور جس نے اس سسٹم کو، اس خلافت کو ختم کیا وہ بھی صحیح ہے۔ وہ تو صحیح نہیں ہو سکتا، دونوں کیسے صحیح ہو گئے؟ اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کے لیے انہوں نے امام حسن مجتبی کی شخصیت کو اتنا خراب کیا، اتنا منفی پروپیگنڈا کیا، اور اس بات کو یہ تمام بچے بھول گئے، یہ سوال بھی کسی نے نہیں اٹھایا کہ خلافت راشدہ کیسے ختم ہوئی، اس کو کس نے ختم کیا؟ اس لیے کہ خلافت کو 4 پہ ختم کر دیتے ہیں، 5ویں پہ یعنی امام پہ لاتے ہی نہیں۔ کیوں امام پہ نہیں لاتے؟ اس لیے کہ امام کی شخصیت ایسی تھی ہی نہیں، جو تاریخ میں امام کی شخصیت کو پورٹریٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق امام کی شخصیت ایسی تھی ہی نہیں کہ وہ اس منصب کے لائق ہوتی، نعوذ باللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اذہان میں، عام مسلمانوں کے ذہنوں میں جو بنایا گیا ہے وہ ہے، اور اس کا اثر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ ہمارا بچہ بھی یہ سوال نہیں اٹھاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اگر ہمیں یہ سکھا دیا تو ہم خلافت راشدہ کے احترام کے قائل ہو گئے، تو جو خلافت راشدہ چل رہی ہے اس میں امام حسن مجتبی کے خلاف جو کھڑا ہو جائے اور جو جس نے اسے ختم کیا ہو۔ اس لیے بنی امیہ نے اور پھر بنی عباس نے، اگر وقت رہے تو میں عرض کروں گا کہ بنی عباس نے کیوں، بنی امیہ نے کیوں، تو سمجھ میں آتا ہے۔ بنی عباس نے کیوں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا اور آپ کے خلاف اتنا زہر اگلا اور اتنی جعلی روایات کو قائم کیا، پیش کیا، اور ہماری کتابوں میں، کہ ہماری سورات اسلام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ ساری روایات پائی جاتی ہیں، اور ان روایات میں سے کچھ ہماری کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہیں، اور ان میں سے بہت سی ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی ہیں، اور وہ سوال بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار کم کریں لیکن سوال کرتے ہیں۔ میں ایک کلی مسئلہ حل کیے دیتا ہوں آپ کے لیے، اور اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس قسم کی باقی ساری روایت کا مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد کلی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مسلم ہو، یقینی ہو، اس یقینیات کے خلاف اگر کوئی بات آئے تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ابھی ہے تھوڑا سا کنٹروورشل لیکن میں مثال کے طور پر کر سکتا ہوں، چاند کا جو مسئلہ ابھی ہوا، جس کے لیے یہ بات یقینی ہے کہ چاند نظر آ ہی نہیں سکتا ہے، اس کے بعد جتنی بھی شہادتیں قائم ہو جائے کیا ہوگا؟ میں شہادت کو مانتا نہیں۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ چاند نظر آ ہی نہیں سکتا۔ ابھی اس سے چھوڑ کے ہم صرف مثال سمجھ رہے ہیں، ابھی چاند نظر آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا تھا اس بحث میں نہیں ہوں۔ یہ صرف اس مثال کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ریسنٹلی ہمارے ذہنوں میں شاید ہمیں بات صحیح سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو جب اس بات کا یقین ہے کہ چاند نظر آ سکتا ہی نہیں ہے، اس کے بعد آپ کہیں 10 آدمیوں نے شہادت دی، آپ 10 آدمیوں کو غلط فہمی ہو گئی،
بھئی فلاں بڑے بڑے صاحبان بھی اس میں شامل ہیں، ان کے سامنے انہوں نے آ کے کہہ دیا تو ان کو اس دن پہ اعتماد آیا، اس لیے انہوں نے بھی کہہ دیا۔ ان بڑوں کی بات بھی حجت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نظر آ ہی نہیں سکتا، یقینی ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ابھی ہم روایت ہلال حل نہیں کر رہے، نہ ہی پچھلی عید کا مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ پچھلی عید میں جس نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا، جس نے جمعرات کو عید کی اس کی عید بھی صحیح ہے، جس نے جمعے کو عید کی اس کی عید بھی صحیح ہے۔ اس میں یہ کنفیوژن نہ ہو کہ ہم وہاں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم وہاں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم صرف ایک مثال دینا چاہ رہے ہیں۔ وہاں عید جس نے جہاں عید کی ہے وہاں اس کی عید صحیح ہے، اور اس سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے کہ ایک کی عید آج ہے دوسرے کی عید کل ہے، اس سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ ایران میں رسمی طور پر 2 عیدیں ہوئی ہیں، یہ نا ایران میں، کیونکہ چاند ثابت نہیں ہوا، وہاں پر چاند ٹیلیسکوپ سے دیکھا گیا، ٹیلیسکوپ سے جب دیکھا جاتا ہے تو راہبر کے مقلدین کے لیے عید ہو گئی، آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے عید نہیں ہوئی۔ وہاں ایران میں تقریباً برابر، اگر زیادہ کم میں نہیں کہتا کس کے زیادہ کس کے کم، بہت بڑی تعداد میں دونوں کے مقلدین موجود ہیں۔ ایک نے جمعرات کو عید کی، ایک نے جمعے کو عید کی، کسی کو کوئی مسئلہ پیش نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں ہے۔ کس بات کا مسئلہ؟ عید میں آپ نے جس دن آپ کے لیے عید نہیں ہے، آپ اس دن روزہ رکھیں گے، دوسرا بندہ عید کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس ان تمام چیزوں کے مبادی موجود ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو کہیں کہ آج عید نہیں تھی لیکن میں عید کی نماز پڑھا رہا ہوں، کل عید ہے اور میں عید کے دن روزہ رکھوں گا۔ عید کے دن کا روزہ حرام ہے، جس دن عید نہیں ہے اس دن افطار کرنا حرام ہے۔ وہ فرما رہے تھے مفتی صاحب کہ آج عید نہیں ہے لیکن میں نے نماز عید پڑھا دی، کل عید ہے اور میں کل روزہ رکھوں گا، اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی روزہ قضا نہیں کیا۔ ایسے آدمی کی زندگی میں کبھی کوئی روزہ ہوتا ہی نہیں، قضا کی کیا بات ہے؟ تو یہ ہمارا مطلب ایسا نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جناب ایک آدمی نے کہنا ہے اس کے مطابق سب کی ایک عید ہونی ہے، نہیں۔ سوم لے روئے، افطر روئے، چاند نظر آئے، جس کو نظر آئے، جس پر ثابت ہو جائے وہ عید کرے گا، جس پر نظر نہ آئے اس کے لیے عید نہیں۔ 2 4 اب ہم رویت میں نہ جائیں، ہم رویت صرف ایک مثال کے طور پہ آگے کی درمیان میں صرف میں یہ کنفیوژن کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس میں سے کوئی یہ بات نہیں کر رہے کہ کیوں جمعے کو ہوئی اور کیوں جمعرات کو ہوئی، ہمیں اس سے کوئی کام نہیں، جس کے لیے جہاں ثابت ہوئی اس کے لیے وہ صحیح، ٹھیک ہے، اور جو جس کا مقلد ہے اس کے مطابق ثابت ہوئی اس کے لیے بھی وہ عید صحیح۔ ہم آج یہ کر رہے تھے کہ اگر مجھے یقین ہو کہ چاند نظر نہیں آ سکتا ہے تو جو بھی مجھے آگے کہے چاند نظر آ گیا میں اس کی بات قبول نہیں کروں گا۔ کیوں قبول نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ یہ میرے یقینیات مسلمات کے خلاف ہے، جو گواہی جو روایت مسلمات کے خلاف ہو اسے نہیں مانا جا سکتا۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، فرض کر لیجئے آپ کا ایک دوست ہے، وہ ابھی 2019 میں اس کا انتقال ہو گیا، 2020 میں کووڈ سے اس کا انتقال ہو گیا، 2021 میں میڈیا پہ خبریں چلنا شروع ہو جاتی کہ فلاں صاحب دنیا کے بہت بڑے ٹیررسٹ ہیں اور انہوں نے یہ پلان کیا ہے اور یہ کیا ہے، اور دنیا میں BBC CNN اور آپ کے جو جیو اور فلاں وہ سب خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو بیچارہ مر گیا ہے، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خود دفنایا ہے، آپ ان خبروں کو تصدیق کریں گے؟ نہیں۔ آپ کہتے اتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کہتے ہیں انہیں یا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا ان کا کوئی مقصد ہے، یہ میرے لیے مسلم ہے کہ یہ فلاں صاحب گزر چکے ہیں، وہ یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، دہشت گرد کوئی اور ہے، اس کو چھپانے کے لیے ٹائٹل یہ دیا جا رہا ہے، یہ بیچارہ تو جا چکا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد اب ہم ان روایات کی طرف آتے ہیں جو ہم نے، اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہو کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا ہے اور ان روایات سے کتابوں کو بھر دیا گیا ہے،
اس کو ہمیں کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے. ہمیں اس سب کی جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب علی ہم اس بات کو اگر اسٹیبلش کر لیں کہ چاند نظر نہیں آ سکتا تھا اپنی چاند کی مثال. اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھئی جمعرات کو چاند نظر آ سکتا ہی نہیں تھا، اس کے بعد یہ بات تو رہ جاتی ہے کہ کتنوں نے شہادت دی، کتنوں نے شہادت نہیں دی، کتنے بڑے لوگ اس میں شامل تھے، کتنے چھوٹے لوگ شامل تھے. یہ بات آتی ہی نہیں. امام کے لیے جب ہمیں اس بات کا علم ہو کہ آئے تطہیر نے عصمت کبریٰ کو ثابت کر دیا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے، اگر ہم اس بات کو اسٹیبلش کر لیں، اور یہ اسٹیبلش ہے، ابھی اس کا موقع نہیں ہے کہ میں یہاں پہ اس کو بیان کروں، عصمت کو ثابت کروں، ہم سب کے لیے تو واضح ہے، ہمیں کسی اور سے تو بات کرنی نہیں. ہم سب کے لیے بات واضح ہے کہ امام معصوم ہے اور امام خطا نہیں کر سکتے، امام گناہ نہیں کر سکتے، امام کوئی ایسا کام جو حرام ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ بات جب مسلم ہے، یقینی ہے، اور اس کو ہم کوئی بھی ہم سے بحث کرنے کے لیے آئے اسے ہم ثابت کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ امام حسن مجتبی کے ان روایات پر بحث کرنے آئے تو ان روایت پر بحث نہ کریں، انہیں کہ روایت میں باتیں بتاتا ہوں. پہلے اس مسلم کلیے کو تسلیم کرو کہ یہ امام معصوم ہیں، یہ آئے تطہیر کا مصداق ہیں. اس پہ قرآن سے چاہیے یا روایت سے چاہیے، ثابت ہو جائے گا. یہ محکم قرآنیہ ہو جائے گا، مسلم قرآنیہ ہو جائے گا کہ امام حسن مجتبی معصوم ہیں. اس کے بعد اب آپ روایت میں آئیں. اب روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ ابن ملجم کو بعد میں امام حسن مجتبی نے قتل کیا، ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے پاؤں کاٹے، ان کی آنکھیں نکالی. اس روایت کو آپ جب آئے گا تو آپ اس کے راویوں میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کا راوی کون ہے، یہ کس کتاب میں آئی ہے، کس کتاب میں نہیں آئی ہے، یہ سیاح میں آئی ہے، غیر سیاح میں آئی ہے، تاریخ میں آئی ہے، سیرہ میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے، تفسیر میں، جہاں بھی آئی ہے یہ مسلم قرآنیہ کے خلاف ہے. پتہ نہیں والی بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. مسلمات قرآن میں کیا ہے کہ آپ معصوم ہیں، آپ خلاف نہیں کر سکتے. مصلح حرام ہے، حرام کام امام نہیں کر سکتے، اور امام علی کی وصیت کے خلاف بھی نہیں جا سکتے. امام علی نے وصیت فرمائی تھی، اس کی وصیت بھی سامنے، اس وصیت کے خلاف امام نہیں جا سکتے. ہم یہ مسلم پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں یہ جہاں بھی آیا ہے سب غلط ہے. یہ جہاں بھی یہ باتیں آئی ہیں اور اس قسم کی روایت آئی ہے سب غلط ہیں. اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیں کوئی تبدو نہیں کرنی. پتہ نہیں میری بات جی صلوات پڑھتے ہیں محمد بنی امیہ نے ایک اور بات جو عام کر رکھی ہے کہ امام نے صلح کر لی. اور کیوں صلح کی؟ اس لیے کہ امام نے مال مانگا، اتنا مال مجھے دے دو، اور سالانہ 1,00,000 درہم معاویہ سے لیا کرتے تھے. بہت بڑا مال تھا، اتنا مال دیتے تھے. اور پھر انہوں نے بہت لگژریس زندگی گزارنا شروع کی. ایک شادی میں، روایت ہے، غلط روایات ہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کو رد کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اور ایک شادی میں انہوں نے جو مہر بنایا وہ 100 کنیزیں مہر میں دی. ایک خاتون جو شخص 100 کنیزیں مہر میں دے، اس کے پاس کتنی کنیزیں ہوں؟ 1000 تو ہونی چاہیے. تو اگر جس کے پاس ہزاروں کنیزیں ہیں اور 1,00,000 درہم سالانہ وہاں سے لیتا ہے، تو یہ جو زندگی ہے یہ پھر شاہانہ کوئی زندگی ہوگی. اور پھر نعوذ باللہ کوئی عیاش اور اس قسم کا ذہن میں تصور آتا ہے. اور شادیاں میں بہت کرتے تھے، اس پہ میں آتا ہوں. سب جھوٹ ہے، سب پروپیگنڈا ہے. اس جھوٹ اور پروپیگنڈے کو یہاں جا کر ان روایات کے ایک راوی کو بحث کر کے کہ یہ ضعیف ہے، یہ دشمن نے پھیلایا ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اس کا مقابلہ قرآن کے ذریعے کریں گے، مسلم قرآنیہ کے ذریعے. ہم اس کے مقابلے میں سورہ دہر پیش کریں گے، پورا سورہ قرآن کا. سورہ انسان سامنے رکھیں گے. انما یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و اسیرا و یتیما.
جو 3 دن کے روزہ رکھنے کے بعد اپنا کھانا، اپنی روٹی یتیم کو دے دیتے ہوں، اسیر کو دے دیتے ہوں، مسکین کو دے دیتے ہوں، جس کا قرآنی نظریہ یہ ہے. قرآن آپ کو جو شخصیت امام پیش کر رہا ہے، وہ شخصیت امام کیا ہے؟ ایثار. کیسا ایثار؟ ایسا ایثار جو کوئی بشر نہیں کر سکتا ہے. جو جب اطعام کرتا ہے تو وہ علی حب اللہ کرتا ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تم سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. قرآن امام حسن مجتبیٰ کی یہ شخصیت پیش کرتا ہے. اس شخصیت کے مقابل میں جو بھی روایت آئے گی اور امام کو جس بھی شکل میں پیش کرے گی، آپ کسے قبول کریں گے؟ آپ قرآن قبول کریں گے. آپ قرآن کے مقابل میں کسی روایت کو قبول نہیں کر سکتے، اور قرآن کے مقابل اس قسم کی روایات کو سامنے لانے والے قرآن کے خلاف ہیں. ہم سے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن پہ کیوں نہیں عمل کرتے، قرآن کی کیوں تلاوت نہیں کرتے، قرآن کیوں حفظ نہیں کرتے. ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو حفظ بھی ہم کرتے ہیں، قرآن کو بچایا بھی ہم نے، یہ الگ موضوع ہے. قرآن بچانے والے بھی ہم ہیں، قرآن کو پیش کرنے والے بھی ہم ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے بھی ہم ہیں. جب یہ مسلمات قرآنیہ ہے، ان کے مقابل جو بھی چیز آئے گی اسے ہم قبول نہیں کریں گے. رہ گیا بنی عباس نے کیوں کیا. میں یہ کافی ابحاث اس میں، صرف اگر میری بات پہنچ گئی ہو تو یہ کافی ہے کہ ہم مسلم کے خلاف کوئی بھی روایت آئے اس روایت کو ہم نہیں مانیں گے. ہم مسلمات بھی، ہمارے پاس عام مسلمات نہیں ہے، مسلمات قرآنیہ ہے، محکمات قرآن ہے. ہمیں امام کی شخصیت قرآن جو پیش کر رہا ہے اسے چھوڑ کر ہم کسی کی روایت پر جانے والے نہیں ہیں. اب وہ روایت جتنی مرضی زیادہ ہو کم ہو، اس کتاب میں ہو اس کتاب میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا بنی عباس نے کیوں کیا؟ بنی عباس کو کیا دشمنی ہے؟ بنی عباس تو امام کے دور میں نہیں تھے. خود بنی عباس کے جو حکمران آئے ہیں وہ امام کے دور میں نہیں تھے، لیکن ان کو جن سے مقابلہ تھا وہ احفاد امام حسن مجتبیٰ تھے. ان کا مقابلہ جن سے تھا، جن سے ان کا سیاسی رقابت جن سے تھی، وہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہے، آپ کی ذریت ہے. اور اگر اس سلسلے کو، اس حق کو وہیں ختم کر دیا جائے کہ یہ ولایت اور یہ خلافت امام حسن مجتبیٰ کا ہی حق نہیں تھا، تو پھر بنی عباس کا حق بن جاتا ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اچھا، اس میں یہ جو مشہور ہے کہ آپ زیادہ شادیاں زیادہ کرتے تھے، زیادہ شادیوں سے مراد یہ نہیں کہ 4 شادیاں کی ہوں. ہم اگر کسی نے 2 شادیاں کی ہو تو کہتے ہیں اس نے زیادہ شادیاں کی. ہماری بات تو نہیں کرتے تھے، 4 شادیاں تو اس وقت عربوں میں عام تھی. زیادہ شادیاں کرتے تھے، یعنی صبح شادی کرتے تھے، شام کو طلاق دیتے تھے. یہ عام ہے یہ بات، اور اس کو بہت زیادہ ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے. کبھی کبھار ہمارے اپنے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ روایات کیا ہیں کہ امام اتنی شادیاں کیا کرتے ہیں. اس کو کس نے پھیلایا ہے؟ اگر ہم جو مسلمات قرآنیہ ہے اس کو رکھیں وہ اپنی جگہ، ہم اگر دیکھیں اس قسم کی باتوں کو کس نے پھیلایا ہے، کس نے اسے انیشیٹ کیا ہے. تو یہ بات جو امام کے ساتھ جوڑی ہے، یہ منصور دوانقی نے یہ عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ نفس زکیہ جیسے معروف ہے، نفس زکیہ کے نام سے، ان کو خط لکھا. اس خط میں اس نے لکھا کہ تم تو اس حسن کے ماننے والے ہو جو کہ ہر شب ایک شادی کرتا تھا. یہ جو طعن ہے، یہ جو نسبت دی گئی ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بنی عباس کے منصور دوانقی ملعون سے ہوئی ہے. جس کی ابتدا منصور جیسے ملعون نے کی ہو، اس کے بعد وہ جتنی بھی کتابوں میں آ جائے. آپ کو بہت سی کتابوں میں نظر آتا ہے. کیوں ان کتابوں میں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ تاریخ ساری عباسی ہے، یعنی بنو عباس کے دور میں تدوین ہے، اور باقی جو تواریخ ہیں، ابن عساکر ہیں، یہ سب بنی عباس کے دور میں تھے.
جو بنی عباس کے دور میں لکھی ہوئی تاریخ میں جتنا زیادہ عجائبات میں ہمیں اس سے کام نہیں ہے، اگر ہمیں اس کا روٹ مل جائے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، شروع آپ کو پتہ چلے کہ یہ بنی عباس کے اس ملعون نے شروع کی تھی اور اس کا یہ سیاسی ایجنڈا تھا اور اس سیاسی ایجنڈے کی وجہ سے یہ بات یہاں سے شروع کی گئی تھی، تو اس کے بعد جتنی بھی پھیلائی گئی ہو اس کی کوئی قدر قیمت باقی نہیں رہتی۔ یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی مظلومیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ شخصیت کے حوالے سے بھی اور مرکز کے حوالے سے بھی مظلوم ہے، ان کا مرکز بھی آج مظلومانہ بقی میں، جب خدا نصیب کرے ہم سب کو وہاں جانا، وہاں ہمیں کھڑے ہو کر صحیح طرح زیارت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خطبہ نہیں ہے، بارگاہ نہیں ہے، زری نہیں ہے، وہ اپنی جگہ، آپ کو کھڑے ہو کر سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، گریہ تو دور کی بات ہے کہ آپ وہاں جا کر ان کی مظلومیت پر گریہ کر سکیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں، ہم 8 شوال کو زندہ رکھیں، خدا جزائے خیر دے دوری صاحب کو محفل کی مجلس، لیکن اس سے بہت زیادہ اور ہو رہی ہے، نہیں کہ صرف یہ ہو رہی ہے، باقی ساری دنیا میں یہ مجالس ہو رہی ہیں، اور ہم مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ مجالس صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، باقی صرف شیعوں کا نہیں ہے، اس مظلومیت کے خلاف بولنا ہوگا۔ اگر آپ اس میں صرف اپنے حق کی مظلومیت کو لیں، دوسرے کو چھوڑیں، تو پھر آپ مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے۔ آپ کشمیر کے حق میں تو بولیں، یمن کے حق میں نہ بولیں، تو کشمیر پہ بھی آپ کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ آپ کو سارے مظلوموں کے حق میں بولنا ہوگا، وہ یمن میں ظلم ہو رہا ہو وہاں پر، وہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو وہاں پر، تو اگر یمن میں ہو رہا ہو وہاں، ہمیں ہر جگہ ہر ظالم کے خلاف بات کرنی ہوگی، اور ہر ظالم کے خلاف اگر بات کرنا شروع کریں تو وہ ظلم یہاں سے یہاں رکتا نہیں ہے، یہ ظلم کا سلسلہ آگے چلتا ہے، یہ بنی عباس تک پہنچتا ہے، بنی امیہ تک پہنچتا ہے، کیونکہ وہاں تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے، اس لیے وہ سلسلے کو یہی روکتے، پھر یہاں پھر ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم جو افغانستان میں بلاسٹ ہوا، کتنا بڑا سانحہ تھا، لیکن ہم بھول گئے، سب ہم بھول گئے، باقیوں کی بھی بات نہیں کرتا، یہ نا ہم بھی بھول گئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بلاسٹ ہوا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آگے یہ حادثہ ہونے والا تھا، فلسطین میں یہ قتل و غارت گری ہونی تھی، یہ مسلمانوں کو آپس میں ہی تقسیم کر دو، مسلمانوں پر مسلمانوں کے ذریعے ظلم کرو، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کے ذریعے ظلم کرنے والے بھی، کروانے والے بھی یہود ہیں، ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم اگر کابل کے ان مظلوموں کے حق میں بولتے ہیں تو ان میں اور فلسطین کے مظلوموں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بم ایک ہی جگہ سے بن کے آیا تھا، ایک ہی بم کے دونوں شکار ہوئے ہیں، جو کابل میں شکار ہوئے ہوں یا فلسطین میں شکار ہوئے ہیں، دونوں ایک ہی بم ہے، ایک ہی دہشت گرد ہے، اور ایک ہی لوگ ہیں جو یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ جو مادی دہشت گردی ہے، اور جو معنوی اور عقیدتی دہشت گردی ہے، جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت پر حملے ہیں، یہ بھی دہشت گردی ہے، یہ عقیدتی دہشت گردی ہے، یہ عقیدے میں ہم لوگوں کو بانٹ کر جو دہشت گردی کی جاتی ہے، یہ بھی عقیدتی دہشت گردی ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے خلاف جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں متحد ہو کر کھڑے ہونا ہے کہ ہم سب کا دشمن ایک ہے، دشمن الگ نہیں ہے، ایک ہی دشمن ہے، اور اس دشمن نے آپس میں لڑایا ہوا ہے، اگر تو اس میں کوئی شیعہ سنی میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی کوئی دوریاں شیعہ سنی میں دوریاں نہیں ہیں، ان کے ایجنٹ اور ان کے پروپیگنڈے میں ہے، وہ مائک پر دوریاں ہو جائیں گی، فیس بک پر دوریاں ہو جائیں گی، جو بکے ہوئے زبانیں ہیں، قلم ہیں، وہ دوریاں پیدا کریں گے، جو مسلمان پاکستان کے حد تک میں کہہ رہا ہوں اور پوری دنیا میں ہے، ان میں شیعہ سنی میں کوئی تفرقہ نہیں، ہم سب بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، ہاں علمی بحثیں کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔
علمی ابحاث اور اپنے عقیدہ پیش کرنا اور اپنے ائمہ کا دفاع کرنا اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا انسانی حق ہے. ہم اپنا انسانی حق استعمال کرتے ہیں. اس سے ہمارے کسی اہل سنت بلکہ کسی بھی انسان کی دل آزاری نہیں ہوتی ہے. ویسے اگر آپ میڈیا دیکھیں تو ابھی اسرائیل کی دل آزاری ہو جاتی ہے. اگر آپ فلسطین کے حق میں بولتے ہیں تو اسرائیلیوں کی دل آزاری ہوتی ہے. ہمیں فلسطین کی حمایت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں جی، اسرائیل کی دل آزاری ہوتی ہے. جو بم گرا رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اتنی دہشت گردی کر رہا ہے، ہم اس کے دل آزاری کا خیال کریں. عام مسلمان سنی ہوں یا شیعہ ہوں سب متحد ہیں. ان میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، ان میں کوئی دوریاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف آگ بھڑکائی جاتی ہے اور سارا بھی آرٹیفیشل ہوتا ہے. اس میں بھی معاشرے میں جب ہم جاتے ہیں، آفیسز میں ہم لوگ سب ہر روز ساتھ کام کرتے ہیں. معاشرے میں، اسکول کالج میں ہم لوگ سب ساتھ ہیں، بازاروں میں ہم سب ساتھ ہیں. وہاں کوئی بھی نفرت، کوئی بھی چیز، کوئی مشکل کہیں بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں پر نفرت کی آگ بہت بڑھ رہی ہوتی ہے. وہاں پر کچھ لوگ بہت زیادہ قدرت رہتے ہیں. وہ بھی سیزن آتا ہے جب ان کو فیول ملتا ہے یا حکم ملتا ہے تو وہ لوگ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ فیول بند ہو جاتا ہے تو ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ان احتجاجات کو جاری رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کو بھی، جو ہم خود ہیں اہل تشیع کو بھی، اور اپنے باقی بھائیوں کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، آگاہی دینی چاہیے کہ ہم کسی بھی تفرقے کے حق میں نہیں ہیں، نہ ہی کوئی تفرقہ کرنا چاہتے ہیں. اور کبھی اگر یہ بات ہماری طرف سے ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ تفرقہ بازی ہماری طرف سے شروع ہوئی ہے یا ہم اس کو فلیم کر رہے ہیں، تو یہ بھی دشمن کی پروجیکشن ہے. ہماری بہت سی آوازیں ہیں، ان تمام آواز کو ابھی میں اتحاد کی جتنی باتیں کر رہا ہوں تو کوئی بھی وائرل نہیں ہوگی، کوئی بھی آگے پیش نہیں ہوگی، کہیں بھی وہ سب دبن ہو جائے گی. کون سی بات آگے نکلے گی؟ ان تمام باتوں کو چھوڑ کر کوئی لڑانے کی کوئی والی بات یا کوئی ایسی بات جس کا ٹائٹل کوئی الگ سے لگا کر اسے پیش کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر کوئی اور صاحب اس پہ تبصرہ کر رہے ہو کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا ہے. انشاءاللہ ہم 8 شوال کو زندہ رکھ سکیں. ہم ان ظالموں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے بقی کو خراب کیا ہے، تخریب بقی کیا ہے. ہم اس پر راضی بھی نہیں ہیں. ہم اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آج یہاں جمع ہیں، اور یہ ہم نہ میڈیا کے سامنے ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، نہ حکومت کے سامنے، نہ کسی کے سامنے. ہم خدا کی بارگاہ میں اس احتجاج کو ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ہم اس مظلوم امام کے ماننے والے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جس پر تاریخ میں جتنا ظلم ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ رسول جس کے لاکھوں کلمہ گو ہیں، اس کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہے. انتہائی غریبانہ چند لوگ اسے دفن کرتے ہیں. چلے کہیں مسلمانوں کو اس وقت کوئی کام پیش آ گیا تھا، وہ بہت اہم کام سقیفہ میں تھا، تو اس وجہ سے وہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکے اور وہ امت کے لیے بہت اہم تھا. جب آپ کی بیٹی جو کہ بضعۃ الرسول ہے ان کی شہادت ہوتی ہے تو ان کے جنازے میں کتنے مسلمان ہیں؟ ان کا جنازہ کیوں رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے؟ چلے وہاں آپ نے اجازت نہ دی. جو فاتح خیبر و حنین ہے، جس کے بارے میں لا فتح الا علی جبرائیل کہتے رہے ہیں، اس کے جنازہ کیوں رات کی تاریکی میں اس کا جنازہ اٹھتا ہے؟ کیونکہ اس کے جنازے میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان، کوئی کلمہ گو موجود نہیں ہے. آپ شاید کہیں کیونکہ اہل بیت نے موقع ہی نہیں دیا، اہل بیت نے جنازے میں کسی کو آنے ہی نہیں دیا. رات کی تاریکی میں زہرا کو دفن کر دیا، رات کی تاریکی میں امیر المومنین کو دفن کر دیا. اہل بیت کا یہ جنازہ آج روشنی میں نکل رہا ہے، دن میں نکل رہا ہے. اس جنازے کا کتنا استقبال کیا، اس جنازے کے ساتھ کیا کیا. کتنا مظلوم ہے، اپنی زندگی میں مظلوم ہے، اپنی موت پر بھی، اور موت
کی قبر بھی مظلوم ہے. اجرکم علی اللہ. جتنا آنسو بہائیں کم ہے. جب آپ کو زہر دیا گیا اور وہ مجسم اخلاق، امام حسن مجتبی اخلاق رسول کا نمونہ، جس کی تربیت خود رسول خدا نے کی ہو، اس کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ جب جعدہ نے زہر دیا اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا بھیا آپ کے ساتھ یہ حال کس نے کیا، آپ نے اس وقت بھی جعدہ کا نام بھی نہیں لیا، اس وقت بھی آپ نے عفو اور درگزر سے کام لیا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا. امام تشریف فرما ہوئے اور امام نے گریہ کرنا شروع کیا. امام نے فرمایا کہ بھیا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا نقصان اس کا نہیں ہوتا جس سے مال چھن جائے، نقصان اس کا ہوتا ہے جس سے اس کا بھائی چھن جائے. آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ گریہ کیوں کرتے ہیں. میں عرض کروں گا مولا یقیناً نقصان اس کا ہوتا ہے جس سے اس کا بھائی جدا ہو جائے، لیکن ابھی آپ کے بھائی موجود ہیں. یہ نقصان کوئی دل زینب سے پوچھے جب کربلا میں بھائی کا سر تن سے جدا ہو جائے اور اشقیاء ہر طرف سے حملہ آور ہو جائے. اجرکم علی اللہ. امام نے فرمایا کہ اپنی وصیتیں کرنا شروع کی. امام حسین گریہ کر رہے ہیں، امام حسن مجتبی وصایا فرما رہے ہیں. ایک موقع پر دق الباب ہوتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں بھیا اس تشت کو چھپا دو. پوچھا اس تشت کو چھپانے کا کیا سبب ہے؟ کہا میری بہن زینب دروازے پر ہے، زینب سے یہ تشت نہیں دیکھا جا سکے گا. امام نے تشت میں دیکھا، خون بھرا تشت ہے، جگر کے ٹکڑے تشت میں ہیں. تشت کو چھپایا، زینب داخل ہوئی. امام کی حالت ایسی تھی کہ زہر کے اثرات پورے بدن میں پھیل چکے تھے. امام تڑپ رہے تھے، بہن سے برداشت نہ ہوا، آواز دی واہ. اجرکم علی اللہ. امام حسین تشریف فرما ہے، زینب کو بلا تشریف فرما ہے، اور امام کی حالت پھر بگڑتی ہے. جب خون کی قے آتی ہے تو ناچار اس تشت کو سامنے لانا پڑتا ہے. اب جب بہن نے دیکھا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے ہیں. کی صدائیں بلند ہوئی. امام کا آخری وقت ہے، قاسم کو بلایا، ایک تعویذ سے نے قاسم کے ہاتھوں میں باندھی. میں قربان جاؤں، وقت آخر ہر باپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جیتی رہے، اس کی اولاد سالم رہے. لیکن یقیناً اس وقت جب حسن مجتبی تعویذ باندھ رہے تھے، حسن کی نگاہوں میں وہ منظر ہوگا جب قاسم سینے فرض پر نہ سنبھل سکے، میدان کربلا پر تشریف لائے، اپنے چچا کو بلائے اور چچا عقاب کی مانند لاش قاسم پر آئے. یہاں کی فوج وہاں، وہاں کی فوج یہاں. قاسم ابھی زندہ تھا اور پائمال ہو گیا. اجرکم علی اللہ. امام کی وصیتیں تمام ہوئی اور وہ وقت بھی آیا جب روح امام پرواز کرنے لگی. امام حسین کا گریہ بلند ہوا، فرمایا لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ. اے حسین، اے بھیا میں جا رہا ہوں، لیکن کوئی دن اس دن کی طرح نہیں ہوگا. آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا سر آپ کے سرانے پر ہے، لیکن جب آپ دنیا سے جا
والشمر جالس على صدره. اجرکم علی اللہ. یہ جنازہ برآمد ہوتا ہے، پورا مدینہ امڑ آیا ہے، تمام مسلمان جنازے میں شریک ہیں. وصیت امام کے مطابق امام کو نانا کے کنارے دفنانے کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن کسی نے بڑھ کر کہا کہ میں یہاں حسن کو کبھی دفن نہ ہونے دوں گی. جنازہ واپس ہوتا ہے اور دینوں کی برسات جنازے پر ہوتی ہے. یہ جنازہ کس مشکل سے نکلا تھا، کس مشکل سے زینب و ام کلثوم نے ودا کیا تھا. اب جنازہ جو واپس آیا ہے، سفید کفن میں گیا تھا، سرخ کفن میں واپس آیا ہے. مجھے نہیں معلوم کون سا لہجہ زینب کے لیے زیادہ سخت تھا، جب جنازے سے تیروں کو نکال رہی تھی یا کٹے گلے سے تیروں کو ہٹا رہی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدائے ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. آپ سب کو آزاداران سید الشہداء اور آزاداران امام حسین مجتبیٰ میں قرار دے. سب کو بقیع پر جو ظلم ہوا اس کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں قرار دے. تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عنایت فرما. اس وبا کا جلد اس دنیا سے خاتمہ فرما. تمام مومنین و مومنات آزاداروں کو اس وبا سے محفوظ و معصوم فرما. جو مومنین اور مومنات اس وبا کے شکار ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما.